ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد اللہم صلی علی الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب اعزاء، قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، مسلسل آپ اس عشرہ محرم الحرام کی آج چھٹی مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارا موضوع تھا، جو عنوان تھا، اسلام کے آئینے میں ہمارا کردار۔ تو لہذا اسلام کا آئینہ اگر دیکھیں تو اللہ نے 14 پاک کردار پیش کیے ہیں، اور دوسرا اللہ نے ہدایت کے لیے جو کتاب عطا کی ہے وہ قرآن جیسی کتاب عطا کی۔ تو مومن اگر اپنی ہدایت حاصل کرنا چاہے، جو زمانہ رسول میں لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنا بہت دشوار تھا، اسلام پر عمل کرنا بہت دشوار تھا، جو ہماری کل کی محفل میں بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ ان اصحاب کے لیے اسلام پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ادھر سے مشرکین دشمن ہیں، کفار دشمن ہیں، مدینے میں بھی مسلمانوں کے منافقین دشمن رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت اس زمانے میں ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ آسانی ہے۔ اللہ نے ہمیں ہادی عطا کیے ہیں۔ اس زمانے میں ہادی یا تو سید الرسل تھے، یا پھر بعد میں اعلان ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام کا۔ لیکن ہمارے پاس اللہ نے جو ہمارے زمانے میں جو ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے، 13 ہادیان برحق کی تعلیمات ہیں، اور 14ویں ان میں معصومہ کا کردار ہے، اور اللہ نے اپنی لا ریب کتاب بھیجی ہے۔ تو لہٰذا
مومن کا کردار اسلام کے آئینے میں ایسا ہو کہ جو انسان آئینے میں جب اپنی تصویر دیکھتا ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے نقائص کو دور کروں۔ اسلام کے آئینے میں بھی جب ہم دیکھیں تو اہل بیت اطہار کا پاک کردار، اس کردار کے آئینے میں دیکھیں کہ آیا میرا کردار ویسے ہے جیسے آل محمد کا ہے۔ اگر نہیں ہے، وہ نقائص ہیں، وہ عیب ہیں، وہ برائیاں ہیں، عملی کمزوری ہو یا عقیدے کی کمزوری ہو، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے آئینے میں اپنا کردار، اپنا ایمان اور عمل دیکھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے، مولانا وہ فلاں صاحب یا بعض لوگ ہوتے ہیں، ہم نے ان کی زبان پہ کبھی نہیں سنا کہ نام علی لیا ہو۔ ماشاءاللہ نمازی تو ہیں، روزے دار بھی ہیں، وہ حاجی صاحب بھی ہیں، نیک اور شریف ہیں، سب کچھ اچھا ہے، لیکن کبھی ہم نے ان کی زبان سے نام علی نہیں سنا۔ تو لہذا نہیں معلوم یہ کیسے مولائی ہے۔ بے شک نام علی لے میرا دوست، لیکن یاد رکھ تو اپنی پہچان یہ نہ بنا کہ میں علی کا فقط نام لینے والے ہونے کی حیثیت سے پہچانا جاؤں، بلکہ کردار تیرا ایسا ہو کہ دنیا والے تیرے کردار کو دیکھ کر کہیں ہے تو آل محمد کا چاہنے والا، کردار میں کتنا صاف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اپنی پہچان فقط نام علی میں نہ رکھیں تو دنیا کہیں یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو علی والا نام کا ہے، عمل کا نہیں ہے۔ علی مولا کو جو مومن چاہیے وہ نام کا مولائی نہیں چاہیے، وہ عمل کا مولائی چاہیے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اب دیکھیں ایک سادہ سی مثال کے ساتھ میں واضح کروں۔ مولائی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مولا کا ماننے والا، چاہنے والا، مولا جیسے کہیں۔ میں ایک سادہ سی مثال، آپ لوگ جو کہ اہل ملتان ہیں تو آپ کے بارے میں جہاں بھی جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ ملتان سے ہیں، ملتانی ہیں، ایسے کہ نہیں؟ بھئی اب آپ جو ہیں ملتان کے، دنیا کہہ رہی ہے ملتان کے ہیں، تو آپ کے پاس ملتان کے ہونے کا پروف بھی ہونا چاہیے، اور وہ آپ کی شناختی کارڈ میں درج ہوگا، آپ اس کی ثقافت سے بھی واقف ہوں گے، تب جا کے۔ تو میرے دوست اگر تو اپنے آپ کو کہے کہ میں ہوں مولائی، تو پھر جو مولائی کا شناختی کارڈ ہے اہل بیت اطہار نے اپنے تیرے مولائی ہونے کی پہچان بتائی ہے، ذرا وہ تو دکھا کہ تیرے اندر کہاں ہے۔ صرف دعوے دار نہیں ہونا چاہیے ہمیں، دعویٰ کرنے سے انسان اپنا حق ثابت نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ ہماری اس مجلس میں وکلاء حضرات بھی بیٹھے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ ایک زمین کا حصہ ہے، اس کے اوپر ہم نے یہ دعویٰ دائر کر دیا یہ ہمارا ہے، اور ہمارے مقابلے میں کسی اور نے دعویٰ کیا یہ ہمارا ہے، دو افراد ہو گئے۔ ایک صاحب جنہوں نے دعویٰ کیا، جو پہلے فریق اول ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میری زمین ہے، وہ کہتے ہیں دوسرے فریق کہتے ہیں یہ میری ہے، دونوں کا معاملہ کہاں پہنچا؟ عدالت میں، جج کے پاس۔ بھئی ہاں دونوں تو ہو دعوے دار،
اپنے اپنے دعوے کا کوئی ثبوت، کوئی پروف لے کر آؤ۔ توجہ ہے؟ سب نے اپنا اپنا پروف لے آنا ہے۔ فریق اول نے اپنے ساتھ کچھ گواہ لے کر گئے، اور عام طور پہ گواہ جب دیکھے جاتے ہیں بندہ دیکھنے میں شریف بھی ہو، باریش بھی ہو، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھا جاتا ہے۔ کہا کہ چلے چند افراد ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس رجسٹری یا انتقال نامہ موجود ہے۔ جو فریق ثانی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ اس کے پاس گواہ ہیں، کوئی شرفاء ہیں جو اس کی تصدیق کریں، نہ اس کے پاس کوئی تحریر نامہ ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ مکان، یہ زمین، یہ حصہ اس کا ہے۔ میرے دوست، جب دنیا کی کچہری میں اپنا حق ثابت کرنے کے لیے تو دعوے دار بنا تو اپنا حق ثابت نہیں کرا سکتا جب تک تیرے دامن میں گواہ نہ ہو یا تحریر نہ ہو۔ تو اللہ کی کچہری میں بھلا کیسے تو بغیر تصدیق نامے کے اور گواہوں کی گواہی کے بغیر تو اپنے آپ کو مولائی اور مسلمان ثابت کر سکتا ہے؟ اب اللہ کی کچہری میں کیسے ثابت کرے؟ اللہ کی کچہری میں بھی دونوں چیزیں پیش ہوں گی۔ یا اللہ، ہم تو علی والے ہیں، ہم تو حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں، ہم تو شیعیان علی ہیں، ہم تو حبداران محمد و اہل بیت ہیں۔ بے شک تم حبدار اہل بیت ہوگے، بے شک تم مومن ہوگے، لیکن میری کچہری میں آئے ہو، میں تو ہوں اللہ عادل۔ بغیر ثبوت اور پروف کی بات نہیں، اللہ چاہے تو خود فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن نظام اللہ نے بھی ویسے رکھا ہے جیسے دنیا کی کچہریوں کا نظام ہوتا ہے۔ کیسا؟ لے آؤ اپنے مومن ہونے کا اعمال نامہ، ذرا ہم تو دیکھیں تمہارے نامہ اعمال میں کہاں درج ہے کہ تم نماز، روزے، حج و زکوٰۃ واجبات کے پابند تھے۔ لے آؤ یہ تصدیق نامہ۔ دوسرا، کیا تمہارے مومن اور شیعہ علی ہونے کی تصدیق وہ کرامن کاتبین کرتے ہیں جو ہر وقت تمہارے کاندھوں پہ تمہارے اعمال سے آگاہ تھے؟ میرے دوست، ان دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کی کچہری میں کرامن کاتبین کے بول کر کہیں گے اے بار الہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور مومن اور انسان کا نامہ اعمال واضح ہوگا۔ اس کے نامہ اعمال میں تو بد عقیدتی ہے اور بد عملی ہے۔ یہ صرف دعوے دار تو ہے، اس کے دعوے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میرے دوست، صرف دعوے کا مومن نہ بن، بلکہ دعوے کے ساتھ تیرے کردار میں ثبوت ہونا چاہیے۔ علی مولا کے زمانے میں بھی بہت تھے دعوے دار، ہم شیعہ علی ہیں، ہم حبداران اہل بیت ہیں۔ روایت ہے علی بن ابراہیم قمی، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد والے کے زمانے میں انہوں نے ایک تفسیر لکھی، علی بن ابراہیم قمی کی تفسیر، علی بن ابراہیم قمی روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں امیر المومنین شہر کوفہ آئے تھے، کوفہ شہر میں امیر المومنین بازار کوفہ سے گزرے، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو بازار کے درمیان کھڑا ہے۔ علی مولا چشم پوشی کرتے ہوئے اپنے کسی کام سے جا رہے تھے تو آپ گئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ یہی نوجوان بازار کے درمیان کھڑا ہے، لیکن اپنی نگاہ کا نگاہ بد میں استعمال کر رہا ہے۔
حرام نگاہ، خواتین کی طرف نگاہ حرام سے دیکھ رہا ہے۔ اب علی جیسا غیرت مند امام دیکھے اور امام خاموش رہ جائیں، بے آج میری اور آپ کی ماں بہن کی طرف کوئی ایسا بدماش آنکھ اٹھائے تو ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ رسول اللہ تو فرماتے ہیں اے علی میں اور تو اس امت کے باپ ہیں۔ علی کے زمانے میں علی کے چاہنے والوں میں ان خواتین کی طرف نگاہ بد استعمال ہو، اللہ کے حکم کو پامال کیا جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی حیدر کرار خاموش ہو جائیں؟ امام نے دیکھا، فرماتے ہیں یا قمبر، اس نوجوان کو پکڑ کر مسجد کوفہ کے سامنے لے چلو۔ مسجد کوفہ کے سامنے اس وقت ایک میدان ہوتا تھا، اس میدان میں مولا مجرمین کو ان کے جرم کی سزا دیتے تھے۔ اگر کسی نے شراب پی ہے یا کسی نے کوئی اور حرام کیا ہے، چوری کی ہے، کوئی عمل بھی انجام دیے لوگوں کے سامنے، لہذا امام نے کہا کہ قمبر مسجد کوفہ کے سامنے لے چلا۔ حضرت قمبر اس نوجوان کو پکڑ کے آ رہے ہیں۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے حکم سے قمبر اس نوجوان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نوجوان نے گناہ کیا کیا ہے۔ یہ تو ابھی ہمارے سامنے اسی بازار میں تھا، اس کا جرم کیا ہے کہ اس کی سزا کیوں دے رہے ہیں امام؟ حضرت قمبر لے کر میدان میں آئے اور لوگ اپنی دکانوں اور بازار مارکیٹ کو خالی کرنے لگے، چونکہ امام کا زمانہ ہے، لوگ دیکھنے کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ اس کا جرم کیا ہے اور امام اس کو کیا سزا دیتے ہیں۔ حضرت قمبر جب لے کر آئے، امام نے حکم دیا، لوگ موجود ہیں، امام فرماتے ہیں یا قمبر، اے قمبر اس شخص کو 10 کوڑے لگاؤ۔ کتنے کوڑے؟ 10 کوڑے لگاؤ۔ کیوں؟ یہ نگاہ بد استعمال کر رہا تھا۔ آج آزادی کے نام پہ بعض لوگ یہ جو ایک فکر رکھتے ہیں کہ پردے کو ختم کر دیا جائے، یہ حقیقت میں اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام دوست لوگ نہیں ہیں۔ میرے دوست، مثال کے طور پہ گھر میں اگر کوئی بچہ ٹافیاں لے کے آ جاتا ہے، ان ٹافیوں کو وہ جب کھانے بیٹھا ہے تو ان میں سے 1 یا 2 ٹافی ایسی ہے جن کا ریپر اس نے کھولا ہے تو اس میں مکھیاں بیٹھنے لگی ہیں۔ بڑے بھی کھاتے ہیں، چھوٹے بھی کھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو آپ کا دل چاہا کہ آپ بھی ان میں سے کوئی ٹافی کھائیں، لیکن جب دیکھا کہ 1 2 یا 3 ٹافیاں ایسی ہیں جن کا ریپر اترا ہوا ہے اور ان کے اوپر مکھیاں چمٹی ہوئی ہیں، کیا آپ کا ضمیر اجازت دے گا؟ سب یہ کراہت کریں گے کہ ہم اس ٹافی کو کیوں کھائیں۔ میرے دوست، ایک معمولی چیز جس کی حفاظت کا انتظام تو ایک ریپر کے ذریعے کر رہا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے جو تیری اور میری ناموس اور عزت ہے اس کی حفاظت چادر اور پردے سے کی جانی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ہم اپنی کھانے کی چیزوں کو اتنی حفاظت اور سلامتی سے رکھیں، ڈھانپ کے رکھیں۔ یہی تو فلسفہ اسلام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ چادر اور پردے کے ذریعے سے عورت کی آزادی نہیں چھینی جا رہی، بلکہ اس کی عزت و ناموس اور اس کے وقار کو بلند رکھا جا رہا ہے۔ ورنہ فاطمہ زہرا سے بڑھ کر بھی کوئی پاک تھا؟ آج میری بعض مائیں بہنیں جب ہم قم المقدس میں پڑھنے کے لیے جب گئے تھے، اس سال کچھ مومنین آئے قم المقدس میں زیارات کے لیے۔ ان میں سے ایک مومنہ نے اب حجاب، وہ خود بتا رہے ہیں مولانا صاحب کیا کریں،
ہمیں تو یہاں پر بہت ساری پابندیوں کا خیال کرنا شروع کر دیا، ورنہ ہم تو وہاں پردہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ پردہ تو میرا تو ایمان ہے کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کہہ رہی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، مجھے یہ بتائیں سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، عصمت و طہارت کی ملکہ بی بی، جس کی طہارت کے قصیدے اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، اس بی بی کے دل سے زیادہ آپ کا دل پاک ہے؟ جو طاہرہ بی بی ہے، جو معصومہ بی بی ہے، وہ پردے کا اتنا خیال کریں، اور آج ہم کہہ دیں کہ دل پاک ہونا چاہیے، یہ شیطان کی اتباع ہے، یہ اہل بیت اور قرآن کی پیروی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا میری ماؤں بہنوں اپنے حجاب کا خیال رکھیں، اللہ نے یہ عظمت بخشی ہے آپ کو، آپ کے دین کی سلامتی اس حجاب کی سلامتی میں ہے۔ اللہ آپ کی عفت کو سلامت رکھنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی وقار اور عزت کو سلامت رکھنا چاہتا ہے، کہ حجاب اسلامی میں ہم تھوڑی سی چیز ہو، کبھی مہمانوں کے سامنے کسی نے یہ پسند کیا ہے کہ مہمانوں کے سامنے کوئی شخص روٹی بغیر رومال کے اٹھا کے لے جائے؟ سب یہ کہنے کتنی بے ادبی ہے، اس کو تمیز نہیں ہے کہ روٹی لایا ہے تو بغیر رومال کے۔ میرے دوست، اگر ایک روٹی جو تو اپنے سامنے تیرے سامنے تیری زوجہ پیش کرے اور بغیر رومال میں لپٹی ہو تو کہتا ہے یہ ادب کا خیال نہیں رکھا۔ ایک روٹی اگر رومال میں لپٹی ہوئی نہ ہو، رومال میں ڈھانپی ہوئی نہ ہو تو تجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اور جو اشرف المخلوقات جو خاتون ہے، اللہ نے جس کی ناموس و عزت کو پردے میں محفوظ رکھا ہے، تو اس کے لیے کیسے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ خاتون بے پردہ پھرے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم امام فرماتے ہیں، اے امام کے چاہنے والو، امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی شخص کی غیرت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شخص کتنا غیرت مند ہے، امام فرماتے ہیں اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ ہم لوگوں نے تو اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں۔ او علی حیدر کرار سے پوچھے، مولا مرد کے لیے غیرت کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر کسی مرد کی غیرت کو دیکھنا ہے تو اس کی بیوی کے پردے کو دیکھ لو، جتنی با پردہ ہوگی مرد اتنا غیرت مند ہوگا۔ یہ امام کہہ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ حجاب اور پردہ اس قدر ضروری ہے۔ سید رضی اور سید مرتضی علم الہدا، یہ ہمارے دو مذہب شیعہ کے ایسے علماء ہیں جو اپنے بچپن کے زمانے میں بھی یعنی اس قدر باکرامت تھے کہ جن کی تعلیم فقہ کے لیے جناب سیدہ شیخ مفید کے خواب میں آئی کہ یا شیخ علمہم الفقہ، اے شیخ میرے ان حسن و حسین، ملتا ہے روایت سنا دوں اپنے بچوں کے لیے جو موجود ہیں، ان کی تعلیم دینے کے لیے۔ جناب سیدہ کو خواب میں دیکھا شیخ مفید نے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پورے حجاب اسلامی میں، اور ان کے ہاتھ میں حسن و حسین، کہ اے شیخ میرے ان دو شہزادوں کو تو علم فقہ کی تعلیم دے۔ شیخ مفید اٹھ کر بیٹھے تو حیران پریشان، یہ دو شہزادے معصوم جو علم نبی کے وارث، ان کو میں گناہگار کیسے تعلیم دوں؟ یہ پریشان بیٹھے ہیں۔ یا کیا دیکھا؟ کچھ لمحہ گزرنے کے بعد بغداد کاظمین کے اسی علاقے کے ایک سید زادی،
اسی طرح حجاب اسلامی میں جس کے ہاتھ میں 2 شہزادے ہیں، ایک کا نام سید رضی ہے، دوسرے کا نام سید مرتضی علم الہدا، یہ 2 شہزادے، وہی جملہ آ کر کہا یا شیخ علمہم الفقہ، اے شیخ میرے ان 2 شہزادوں کو علم فقہ، شریعت فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم دو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ کوئی معمولی افراد نہ تھے سید رضی اور سید مرتضی۔ سید رضی وہ بنے جو نہج البلاغہ کے مؤلف ہیں، جنہوں نے مولا کے تمام خطبات کو لکھا، اور سید المرتضی علم الہدا وہ ہیں۔ یہ علم الہدا کا یہ لقب کس نے دیا؟ امام نے ایک اپنی توقیع میں لکھا سید ابنی علم الہدا، وقت کا امام ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ سید مرتضی میرا فرزند ہے اور یہ ہدایت کا پرچم ہے، خبردار ان علماء کی تعلیمات پہ جسارت نہ کرنا، یہ ہمارے مذہب کے ہدایت کے علمبردار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ بی بی جن علماء کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی، ان کی ماؤں کا کیا کردار تھا؟ ملتا ہے کہ کاظمین میں یہ رہتی تھی، کبھی بھی زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے اس جگہ سے نہیں آئی جہاں سے عام لوگ مرد اور عورتیں امام کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ تو اب کوئی ہو سکتا ہے کہے کہ اس کا مطلب ہے انہوں نے کبھی زیارت نہیں کی۔ نہیں، انہوں نے زیارت کرتے تھے، ہر روز کرتے تھے اور دن میں کئی مرتبہ کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ ملتا ہے کہ ان سادات کے گھروں سے ایک سرنگ تھی جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کے قریب جاتی تھی۔ یہ سیدزادیاں اپنے حجاب کے ساتھ اس سرنگ سے، وہاں سے امام معصوم کی قبر کی زیارت کرتی تھی تاکہ ہم باہر نہ نکلیں، حالانکہ حجاب اسلامی کی پابند، کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارا قد کتنا ہے، دنیا والے ہمارے بارے میں کبھی گفتگو نہ کریں۔ یہ ہے آل محمد کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی پاک عورتوں کا کردار۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور یقیناً یہی وہ بیویاں ہیں جو کنیزان زہرا و زینب کہلوانے کی حقدار ہیں۔ اور ان بیویوں نے کردار کہاں سے لیا؟ روایت کہتی ہے ایک دن امام علی کے پڑوس میں ایک شخص ہے، آ کر کہتا ہے مولا کئی سال ہو گئے آپ کے پڑوس میں رہتے ہوئے، مولا میں نے آپ کی بڑی صاحبزادی جناب زینب عالیہ کے آج تک ان کی آواز میرے کانوں میں نہیں آئی، اور آپ کی بیٹی کو کبھی میں نے گھر سے باہر جاتے اور گھر میں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں پوچھا؟ مولا آپ کی بیٹی بڑی صاحبزادی خیریت سے تو ہیں؟ یعنی اس کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی بڑی صاحبزادی جس سے ہماری خواتین تفسیر قرآن کا درس حاصل کرتی ہیں، مولا وہ نہ گھر سے کبھی آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا، اور گھر کے پڑوس میں رہ رہے ہیں، آپ کی صاحبزادی کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آئی۔ اس زمانے میں دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، آواز کا پہنچنا بھی آسان ہوتا تھا۔ روایت کہتی ہے علی حیدر کرار حالت غضب میں آ گئے، فرماتے ہیں کہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں تجھے معلوم نہیں ہے کہ علی حیدر کرار کی بیٹی ہے زینب عالیہ؟ علی حیدر کرار نے تو اپنی اولاد کی بیٹیوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ شہزادی کی آواز ہمسایوں کے کانوں تک نہ جائے۔ ہمسائے بھی کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا میری ماؤں بہنوں،
یہ حجاب اسلامی یہ آپ کو زینت دیتی ہے، حجاب اسلامی یہ آپ سے آزادی کو نہیں چھینتی۔ مرد کی عزت و ناموس تب محفوظ رہے گی جب وہ اپنی عورت کے سر پہ چادر لائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہذا شہر کوفہ میں امام علی کیا کہتے ہیں؟ اے کمبر اس مجرم کو لے آؤ مسجد کوفہ کے سامنے، جہاں مجرمین کو ان کے جرم کی سزا دیتی ہے۔ روایت یاد ہے نا، جہاں پر مجرمین کو ان کے جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ اب حضرت کمبر لے کر آئے، لوگ جمع ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اے کمبر اس شخص کو 10 کوڑے لگاؤ۔ روایت کے جملے ہیں، یہ شخص بول کر کہتا ہے یا امیر المومنین انا من شیعتک، اے امیر المومنین میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ مولا میں تو کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھتا ہوں، مولا میں تو آپ کے گھرانے سے مودت و محبت رکھتا ہوں، مولا جہاں پر آپ کا پسینہ گرے گا گویا میں وہاں پر اپنا خون گراؤں گا، مولا میں آپ اور آپ کی اولاد اور نسلوں اور ذریت سے محبت و مودت رکھتا ہوں۔ یہ تو خود کہہ رہا ہے مولا میں تو آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم تو آپ کے شیعہ ہیں، مولا ہم تو آپ کے حبدار ہیں، مولا ہم تو آپ کے موالی ہیں۔ جو آج ہم دعویٰ کر رہے ہیں، کل شہر کوفہ میں علی حیدر کرار کے سامنے وہ بھی علی کی محبت کو رکھتا تھا، مودت کو رکھتا تھا، وہ بھی یہی دعویٰ کر رہا ہے۔ آج ہم علی کی موجودگی میں نہیں کر رہا ہے، علی کے فرزند کے زمانے غیبت میں دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن وہ علی حیدر کرار حجت خدا کے سامنے دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ رتبہ بلند ہے، وہ مقام بلند ہے کہ امام کو دیکھ کر کہہ رہا ہے مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں۔ اب کیا چاہیے تھا؟ امام اس کو سینے سے لگا دے۔ مثال کے طور پہ اتفاق سے 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی ہوئی، لڑائی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک نے دوسرے کو پہچان لیا کہ یہ دور سے میرا کوئی رشتہ دار ہے، کیا کہے گا؟ اور جناب اللہ خیر کرے، معاف کرے، میں رشتے میں آپ کا فلاں رکھتا ہوں۔ تو کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ چھوڑ کر اس سے معافی بھی مانگیں گے اور پھر اس کو سینے سے بھی لگائیں گے اگر غلطی سے یہ کام ہو جائے تو۔ لیکن وہاں پر وہ تو علی کا چاہنے والا کہہ رہا ہے کہ یا امیر المومنین میں تو آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا حبدار ہوں۔ علی حیدر کرار کو کیا چاہیے تھا؟ آج تو ہر مومن یہی کہے گا نا، امام کو چاہیے تھا کہ امام سینے سے لگائیں۔ آج لوگ علماء اور فقہاء کے لیے بھی یہی کہتے ہیں، آغا سستانی کو ایسا کرنا چاہیے تھا، ان کو آیت اللہ سستانی کو ایسا فتویٰ دینا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آغا سستانی قرآن اور حدیث کو ایسے نہیں سمجھے جیسے ہم پاکستان میں رہنے والے سمجھ گئے ہیں۔ میرے دوست، فقہاء نے ہمیں سمجھانا ہے، ہم نے ان سے اپنی شرعی تکلیف لینی ہے، ہم نے ان کو نہیں سمجھانا۔ تو لہٰذا امام کو جب اس نے کہا مولا میں تو ہوں آپ کا شیعہ، روایت کے جو جملے جیسے اس نے کہا، امام بغیر توقف اور رکے امام فرماتے یا کمبر زد خمسہ، اے کمبر میں نے پہلے کہا تھا 10 کوڑے لگاؤ، آپ 5 کا اضافہ کرو، اسے 15 کوڑے لگاؤ۔ اب امام نے یہ حکم دیا، خود یہ بھی پریشان ہے اور جو پورا مجمع بازار اور دکانوں سے جمع ہوئے ہیں وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ کہہ رہے مولا آپ کی ولایت و محبت کا دم بھرنے والا ہوں، میں آپ کا اپنا ہوں، اور امام ہے کہ امام 5 کوڑوں کا اضافہ کر رہے ہیں۔ امام نے 5 کوڑوں کا اضافہ کیا، کہتے یا امیر المومنین،
یہ 5 کوڑے زیادہ کیوں؟ 10 کوڑے تو آپ لگا رہے ہیں، مجھے اس گناہ کی سزا میں یہ 5 کوڑوں کا اضافہ کیوں ہے؟ امام فرماتا ہے پھر سن، لسان عصمت سے بولنے والا امام فرماتا ہے، اے شخص تو کر رہے اللہ کے حکم کو پامال، تو اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے کھلے عام بازار میں، اور علی حیدر کرار جو اللہ کے دین کا محافظ ہے اس کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ تو اللہ کے حکم کو پامال کرے اور علی تجھے دیکھتے رہے۔ یا علی، وہ 10 کوڑے تو تھے تیرے گناہ پر، اور علی کا چاہنے والا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو کھلے عام لوگوں میں اسلام اور دین کو پامال کرتا رہے اور علی جیسا امام دیکھتا رہے۔ اے شخص تو اپنے عمل کے ذریعے سے اور بعد میں کہہ رہے میں ہوں شیعہ علی، تو پھر سن، مجھ علی کے نگاہ میں یہ تو نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ جو میں نے 5 کوڑوں کا اضافہ کیا ہے، اس لیے ایک تو اللہ کے حکم کو پامال کر رہا ہے، اور دوسرا کہہ رہے میں ہوں شیعہ علی، تو لاکھ ہو سکتا ہے علی حیدر کرار کی نگاہ میں شیعہ علی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی۔ لہذا شیعہ علی، میرے دوست اپنا کردار دیکھ کہ ہم آل محمد کے کردار میں ہمارا کردار کیسا ہے، ہم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اہل بیت ہمیں دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اہل بیت ہمیں قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ہم یہ راستہ چھوڑ کر اپنے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے دوست شیعہ علی بننا ہے تو شیعہ علی کا مطلب ہے کہ علی کا پیروکار، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک تیرے جسم میں ہر عمل عکاسی کر رہا ہو کردار علی کی، تیرا کردار، تیرا عمل، تیرا ایمان، تیرا عقیدہ یہ بتا رہا ہو، تو بتا یا نہ بتا، دنیا والے کہیں عقیدہ اس کا ویسے ہے جیسے علی حیدر کرار نے عقیدہ توحید ناج البلاغہ میں بیان کیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج ہم اپنے عمل سے اسلام کا مذاق اڑائیں، لیکن ذرا دیکھ آل محمد نے اس اسلام کی بقا کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے آ گیا یوم عاشور، یتیم حسن آئے چچا کی خدمت میں، یا عماں حلی من رخصہ، اے چچا جان سب صحابہ جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ کیا میں بھی جام شہادت نوش کر لوں؟ روایت کہتی ہے حسین نے دیکھا بھتیجے کی طرف یتیم حسن، اللہ اکبر، بھیا کی نشانی ہے، حسین کیسے اجازت دے؟ روایت کہتی ہے حسین آقا نے اجازت نہ دی۔ روایت کہتی ہے یتیم حسن نے جب سنا، تنہائی میں ایک کونے میں جا کر بیٹھے، اپنا سر اپنے زانوں میں رکھ کر رو بھی رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں کوئی ایسی تدبیر نکل آئے جس سے قاسم کو مرنے کی اجازت مل جائے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے حضرت قاسم اٹھے، آئے چچا حسین کی خدمت میں، آقا ایک مرتبہ روایت کہتی ہے پھر پوچھا مولا کیا اجازت ہے؟ جب اس مرتبہ بھی آقا حسین نے اجازت نہ دی، روایت کہتی ہے یتیم حسن نے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ دینا شروع کیا۔ مجھے تاریخ کربلا میں کسی شہید کا یہ انداز نہیں ملا جیسے اس شہید کا انداز ہے۔
ہے یتیم حسن ہے چچا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے لیتے ایک مرتبہ اپنے چچا کے قدموں پہ گر پڑے، ہے ہاتھ حسین کے قدموں پہ ہیں، شاید اس لیے کہ اے چچا جان اس وقت تک میں سر نہ اٹھاؤں گا جب تک مجھے مرنے کی اجازت نہ ملے۔ بس عزادار اور روایت کہتی ہے شہزادہ گریہ کر رہا ہے، یا زہرا کے لال نے یتیم حسن کو اٹھایا یا سینے سے لگایا، ہے بھتیجے اور چچا بائیں ایک دوسرے کے گلے میں ڈال کر اتنا روئے، فغوشیا علیہما، ادھر سے زہرا کا لال غش کھا کے زمین پر گرا، ادھر سے یتیم حسن مجتبی، ہے دونوں ہستیاں بے ہوش ہے لیکن خیموں میں پانی نہیں ہے، اللہ جانے کیسے افاقے میں آئے۔ روایت کہتی ہے جب حسین مولا کو افاقہ ہوا، ادھر سے جناب قاسم کو جناب حسین بھی رو رہے ہیں، ادھر سے حضرت قاسم بھی رو رہے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، بعض ارباب مقاتل نے نقل کیا ہے حضرت قاسم کو بابا کی وصیت یاد آئی، حضرت قاسم نے اپنے بازو سے ایک تعویذ کھولا، جب دیکھا جو بابا کی وصیت تھی کہ اے بیٹا قاسم جب میرا بھیا مشکل میں ہو تو اس وقت اس تعویذ کو کھول کر اسے پڑھ لینا، تو گویا وہ کوئی تعویذ صورتوں کا نہ تھا بلکہ وہ حسن مجتبی کا ایک وصیت نامہ تھا۔ ارباب عزا نقل کرتے ہیں جب حسن مجتبی کے یتیم نے وہ تعویذ کھولا، لکھا تھا یا بنیا علیکا بأخی الحسین، یا بنیا علیکا برعایت اخی الحسین فی صحرائے کربلا، میرے لال قاسم جب دیکھنا میرا بھیا حسین کربلا میں تنہا ہے تو اس کی نصرت سے دریغ نہ کرنا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ اب حضرت قاسم نے وہ وصیت نامہ پیش کیا ہے، چچا جار یہ بھئی یہ بابا کا وصیت نامہ، جب مولا حسین نے پڑھا، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ یتیم حسن کو امادہ کرنے لگے، روایت کہتی ہے بھتیجے کے سر پہ امامہ ایسے باندھا بے صورت الکفن، ہے جیسے مردے کو کفن میں امامہ پہنایا جاتا ہے۔ میں عرض کروں گا آقا ہے یتیم حسن کو اس طرح سے کیوں امامہ باندھا؟ عجب نہیں جواب ملے، اے قاسم اس لیے میرے بعد تجھے کوئی کفن دینے والا نہ ہوگا، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے سجا لوں، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے شہزادہ سوار ہو کر میدان میں گیا، چند اشقیاء کو فنار کیا، یا کسی لعین نے ایک ضرب ماری، اے شہزادہ زین پر نہ سنبھلا، یا زین زمین پر جب آئے آواز دی ادرکنی یا اماں، اے چچا جان میری مدد کو آئیے۔ روایت کہتی ہے جب حسین آئے تو ایک مرتبہ اشقیاء کے درمیان ہے دائیں سے گھوڑے بائیں ہیں، ہے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں، ہے غبار خاک بلند ہوا، یا کچھ دیر بعد جب غبار پھٹا کیا دیکھا حسین بھتیجے کے ساتھ کھڑے ہیں، شہزادہ اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے لیکن زہرا کے لال کی آنکھوں میں آنسو، اور حسین یہ جملہ کہہ رہے ہیں یبن اخی انت الودیعہ، او میرے لال تو میرے بھیا کی نشانی۔ گویا حسین یہ کہنا چاہتے ہیں اے میرے بھتیجے
اگر مجھ سے ہے قیامت کے دن ہے حضرت مجتبیٰ نے پوچھ لیا بھیا میں نے تو تجھے قاسم کی پارت دی تھی، ہے میرا یہ امانت تھی، تو اے یتیم حسن، اے میرے لال میں بھیا کو کیا جواب دوں گا؟ یا ابن اخی انت الودیع، بس عزادار اور روایت کہتی ہے شہزادے کی روح پرواز ہوئی ہے۔ پڑھنے والے اللہ جانے کیسا پڑھتے ہیں، لیکن روایت معتبر شیخ سید ابن طاؤس کی روایت ہے آقا حسین نے قاسم کا لاشا کیسے اٹھایا؟ تاریخ میں ایسا لاشا کسی کا نہیں ملا۔ 2 لاشیں 3 لاشیں حسین خیموں میں لائے ہیں، لیکن ہر ایک کا نرالا انداز تھا۔ ہے قاسم کا لاشا کیسے اٹھایا؟ سید ابن طاؤس نقل کرتے ہیں حسین نے وضع صدرہ علی صدرہ، قاسم کا لاشا اٹھایا، قاسم کا سینہ اپنے سینے سے پیوست کر دیا ہے۔ جب قاسم کا لاشا خیمے میں لے کے جا رہے تھے، آپ کے دونوں پاؤں سے خط خیمے تک کھینچے جا رہے تھے۔ ہے علامہ حسین بخش جاڑا روایت نقل کرتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں جب آقا حسین خیمے میں قاسم کا لاشا لائے، آواز دی یا اختی زینب آؤ میں قاسم کا لاشا لایا ہوں، ہے قاسم کی ماں فروا کو بلاؤ۔ روایت کہتی ہے جہاں جناب قاسم کا لاشا رکھ دیا، جناب فروا ہے لال کے لاشے پہ آئی، جناب قاسم کے لاشے پہ منہ رکھ دیا، کہنے لگی اے میرے لال، جب تو اپنی دادی زہرا سے ملاقات کرنا تو کہنا اے دادی تیری بہو کے پاس جو کمائی تھی وہ تیرے لال حسین پہ قربان کر دی۔